وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل خالف نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده متفق عليه. وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والدار والفرس متفق عليه. وفي رواية الشؤم في ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة. وعن جابر رضي الله عنه الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء سب سے بہتر عورتیں، مراد اس سے عرب کی عورتیں، رکبن الابل جو اونٹوں پر سواری کریں، صالح نساء قریش قریش کی نیک عورتیں ہیں، احناہ علی ولد فی صغرہ جو بچوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والی ان کے بچپن کے زمانے میں، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ اور اپنے شوہر کے مال پر ان کی سب سے زیادہ نگرانی اور حفاظت کرنے والی، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی فضیلت بیان فرمائی، ان کی خوبی کا تذکرہ کیا اس روایت کے اندر۔ خیر نساء ای نساء العرب، اس لیے کہ عرب عورتیں ہی سواری کیا کرتی تھی، اونٹوں کی سواری، اس لیے مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے خیر النساء ای نساء العرب رکبن الابل جو اونٹوں پر سواری کرتی ہیں، صالح نساء قریش عورتوں کی، قریش کی نیک عورتیں، صالح نساء قریش قریش کی ان عورتوں کی فضیلت اور خوبی کو ذکر کیا جا رہا ہے جو نیک ہیں، گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے قریشی عورتوں سے نکاح کرنے کی، اور قریشی عورتوں میں بھی کون؟ جو نیک ہیں، پاک باز ہیں، عبادت کرنے والی۔ یہ کتاب النکاح میں اس روایت کو لانے کا مقصد یہی ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ گویا کہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے قریشی عورتوں سے نکاح کرنے کی، کیونکہ آگے ان کی دو خوبیاں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، اولاد پر انتہائی شفیق، بچوں پر شفقت کرنے والی۔ نمبر دو، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اس کو ضائع کرنے کے بجائے ان کی حفاظت کرنے والی۔ اور گھر جو جنت بنتا ہے وہ اسی سے بنتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال کی، اس کی اشیاء کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اولاد کے اوپر شفقت کا معاملہ کرنے والی ہو۔ اس لیے نساء عرب کی ان دو خوبیوں کو بیان کیا گیا۔ احناہ علی ولد، حنا یحنو باب نصر ینصر سے، جس کے معنی آتے ہیں شفقت کرنا۔ علی ولد نکرہ لے کر آئے تاکہ عموم ہو جائے، اپنا بچہ ہو ان کا، عورت کا اپنا بچہ ہو، یا عورت کا اپنا بچہ نہ ہو، شوہر کا دوسری بیوی سے بچہ ہو، وہ ہر ایک بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والی، صرف اپنے بچے پر نہیں۔ احناہ علی ولدہ
اگر ہوتا پھر تو معنی ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والی، تو اپنے بچوں کے ساتھ تو عام طور سے عورت کرتی ہی ہے شفقت کا معاملہ، لیکن یہاں نکرہ لایا گیا احناہ علی ولد، تاکہ یہ ہر ایک بچے کو یہ جملہ شامل ہو جائے۔ اب چاہے وہ بچہ اس عورت کا اپنا ہو اور چاہے وہ بچہ شوہر کا دوسری اہلیہ اور دوسری بیوی سے ہو، وہ ہر ایک بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والی، اور شفقت کی وجہ کیا؟ فی صغرہ، بچے کا کم عمر ہونا، بچے کے ساتھ وہ شفقت کا معاملہ کرتی ہیں بچے کی کم عمری کی وجہ سے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بچہ میرا ہے کہ کسی دوسری عورت کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ عورت اپنے سوتن کے بچے کو قبول نہیں کرتی، عورت سوتن کے بچے کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اس کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ تکلیف پہنچایا جا سکے تکلیف پہنچائی جائے، تاکہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، مجبور ہو جائے، اور شوہر کی تمام چیزوں کے اوپر میرا اور میری اپنی اولاد کا قبضہ ہو جائے۔ اس کے برخلاف نساء عرب اور نساء قریش کی خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والی۔ احناہ علی ولد فی صغرہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ضمیر مذکر کیوں لے کر آئے؟ ضمیر کو مؤنث لانا چاہیے تھا، کیونکہ عورتوں کی خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ احناہ ضمیر مذکر ہے، ضمیر مؤنث لانی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں گویا کے صنف کی طرف ضمیر راجع ہے۔ نساء قریش ایک صنف، ایک قسم، اور لفظ صنف اور قسم مذکر ہے، اس اعتبار سے ضمیر کو مذکر لایا گیا۔ حانہ وہ عورت کہلاتی ہے جو یتیم بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والی ہو اور بچوں کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کرے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بچے ہیں، اب عورت اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے تو اس کو حانہ کہا جاتا ہے۔ شفیق شفقت کرنے والی، محبت کرنے والی۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، ذات ید سے مراد مال ہے، اس لیے کہ مال ہاتھ سے ہی کمایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ حفاظت کرنے والی شوہر پر کس چیز کی؟ جو اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی مال، کیونکہ ہاتھ کے ذریعے سے ہی مال کمایا جاتا ہے، اور ہاتھ سے مراد قبضہ ہوتا ہے۔ شوہر کے قبضے کی جو چیزیں ہیں عورت ان کی حفاظت کرنے والی، اس لیے یہ دو خوبیاں عورتوں کی بیان کی گئی، گویا کہ نساء قریش کی خوبی کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان سے نکاح کے اندر رغبت کی جائے اور ان سے نکاح کی طرف توجہ کی جائے۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء، متفق علیہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محبوب ابن محبوب، ان کے والد حارثہ، اسامہ ابن زید ابن حارثہ، اسامہ ابن زید ابن حارثہ، اسامہ بھی اللہ کو نبی کو محبوب اور ان کے والد زید بھی اللہ کے نبی کو محبوب۔ ان کی کنیت بعض حضرات نے ابو محمد نقل کی، بعض حضرات نے ابو عبد الرحمن نقل کی، ابو محمد اور ابو زید، بعض نے ابو محمد اور بعض نے ابو زید نقل کی۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا، حضرت اسامہ کی والدہ کا نام ام ایمن کے نام سے مشہور، نام تھا برکہ۔ حضور پاک علیہ السلام کی پرورش کی ہے انہوں نے، نبی علیہ السلام کے حاضنہ تھی، ان کی پرورش کرنے والی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ کی بہت رعایت فرمایا کرتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسامہ ابن زید اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، یعنی جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد زید اسلام قبول کر چکے تھے، حالت اسلام میں پیدا ہوئے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 20 سال تھی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 18 سال کی حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے وقت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتقال سے کچھ پہلے ان کو ایک بڑی جماعت کا امیر مقرر کیا تھا، اور پھر آپ کی وفات ہو گئی جماعت کے جانے سے پہلے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہتمام سے اس جماعت کو روانہ فرمایا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے مقرر کردہ اور متعین کردہ وہ آخری جماعت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور حضرت اسامہ کو اپنے بیٹے عبداللہ کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے، صرف حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت اسامہ سے جو محبت تھی، صرف اس محبت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق حضرت اسامہ کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان نے میرا وظیفہ 3000 روپے مقرر کر رکھا تھا بیت المال سے، اور اسامہ ابن زید کا 3500 مقرر کر رکھا تھا۔ تو ایک دن میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، پھر آپ نے میرا کیوں کم مقرر کر رکھا ہے؟ اسامہ کا زیادہ کر رکھا ہے، میرا کم کر رکھا ہے۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ اللہ کے نبی کو تم سے زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ کے باپ تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے، یعنی اپنے بارے میں فرمایا اسامہ اللہ کے نبی کو تم سے زیادہ محبوب تھے، اور اسامہ کے باپ یعنی زید وہ تمہارے باپ سے زیادہ اللہ کے نبی کو محبوب تھے، اس لیے میں نے اللہ کے نبی کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ تم بیٹے ہونے کی وجہ سے میرے محبوب ہو، تو میں نے اپنے محبوب پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب کو ترجیح دی۔ یہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے بد شکل تھے، بہت خوبصورت نہیں تھے، بد شکل تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام عرفات سے چلنے میں ذرا تھوڑی سی تاخیر فرمائی حضرت اسامہ ابن زید کے انتظار میں۔ جب وہ آ گئے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ بعض حضرات نے ان کے آنے پر ان کو دیکھ کر اور ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر تھوڑا استہزائی جملہ کہا۔ کچھ لوگوں نے جو اطراف سے آئے ہوئے تھے حجۃ الوداع میں، اچھا یہی ہے وہ جن کا انتظار ہو رہا تھا، یعنی یہ تو اس قابل نہیں شکل و صورت کے اعتبار سے کہ ان کا نبی علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے پھر وہ قبیلہ اور اس قبیلے کے بعد افراد بعد میں چل کر مرتد ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے ارتداد کی وجہ صرف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام کے محبوب پر اعتراض کیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر آگے چل کر ان کے قبیلے میں ارتداد آیا اور لوگ مرتد ہوئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیر جانا اور ان کی شان میں ایسا جملہ استعمال کیا کہ جس سے ان کی توہین نکلتی۔ تو یہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر میں انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے آخری دور میں ان کا انتقال ہوا،
علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال سن 54 ہجری میں ہوا. 54 ہجری میں یہ انتقال فرما گئے. ان سے یہ روایت ہے عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت من بعدی فتنۃ، نہیں چھوڑا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ، آزمائش. فتنہ بمعنی امتحان، آزمائش. اضر علی الرجال من النساء، جو مردوں پر زیادہ نقصان دہ ہو. کس سے؟ عورتوں سے. سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش میں اپنے بعد جو مردوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورت ہے. یہاں سے چند روایتوں کے اندر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، پھر آگے حضرت ابو سعید خدری کی روایت، پھر آگے عبداللہ ابن عمر کی روایت، یہ ان چند روایات میں عورتوں کے غلط استعمال پر تحذیر یہ فرمایا جا رہا ہے. عورت اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، اگر اس کا استعمال صحیح ہو تو وہ معین فی الآخرہ ہے، آخرت کے کاموں میں مددگار. اور اگر عورت کا استعمال غلط ہو جائے تو پھر یہی عورت وبال ایجاد اور فتنہ بن جاتی ہے. نیک عورت ہو، اس کا استعمال صحیح ہو تو یہ آخرت کے امور میں معین اور مددگار. اور اگر عورت غلط ہو اور اس کا استعمال غلط ہو تو پھر یہی عورت مرد کے لیے وبال ایجاد اور فتنہ بن جاتی ہے اور اس کی آخرت کو نقصان دینے والی بن جاتی ہے. جسے فرمایا جا رہا ہے اضر علی الرجال، مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ. فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو چھوڑا. ما ترکتو، ماضی کا صیغہ، مراد استقبال کے معنی ہے، اے اترکو. اور ماضی کے صیغہ سے اس لیے اس کو تعبیر دی گئی کیونکہ موت ایک یقینی چیز ہے. اور من بعدی سے، اور بعدی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ کر دیا کہ عورت کا فتنہ میرے زمانے کے بعد ہوگا، میرے زمانے میں فتنہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں فتنہ نہیں تھا، صلاح تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی، لوگوں کی طبیعت میں پاکیزگی تھی. محدثین نے لکھا ہے بعدی سے اشارہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فتنہ کب بنے گا؟ میرے بعد. گویا کہ آپ کی زندگی میں فتنہ نہیں، اسی لیے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر نماز ادا کیا کرتی. اضر علی الرجال من النساء فتنۃ، اے امتحانا وبلیۃ، آزمائش، مصیبت. اضر علی الرجال من النساء، مردوں کی طبیعت عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہے، مرد کی طبیعت عورت کی طرف مائل ہوتی ہے، اور پھر مرد اس میلان کی وجہ سے عورت کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی طاقت اور قدرت سے بڑھ کر، طبیعت کے میلان کی وجہ سے، اس کی طرف شہوت کی وجہ سے، پھر مرد یہ کوشش کرتا ہے کہ عورت کی تمام خواہشات کو پورا کیا جائے، اس کی آرائش، اس کی زیبائش، اس کی خواہشات، کہ ان تمام کے تمام کو پورا کیا جائے. اور پھر یہ چیز مرد کو دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیتی ہے. اور فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. جو آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا
عورتوں ہی کی وجہ سے مرد کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے حرام کما رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کریں، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بیوی مجبور کرتی ہے، اس کی خواہشات حلال کمائی سے پوری نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے فرمایا گیا اضر علی الرجال من النساء، سب سے بڑا فتنہ مردوں کے حق میں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے جن خواہشات کو بیان کیا گیا ان میں سب سے پہلے عورت کو بیان کیا، زین للناس حب الشہوات من النساء، سب سے پہلے جو بیان کیا گیا وہ عورتوں کو بیان کیا گیا۔ گویا کہ عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا ہو، عورت کا صحیح استعمال ہو تو خیر متاع الدنیا، اوپر کی حدیث میں فرمایا گیا عورت صحیح ہے، عورت کا استعمال صحیح ہے تو خیر متاع الدنیا، اور عورت غلط ہے اور عورت کا استعمال غلط ہے تو پھر اضر علی الرجال، ایک طرف سب سے بہتر ہے اور ایک طرف سب سے زیادہ نقصان دہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ عورت کے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہو رہا ہے۔ تو ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا قابیل کے ہاتھوں وہ عورت ہی کی وجہ سے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، ابو سعید یہ ان کی کنیت ہے، نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن مالک ان کا نام ہے، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے، خزرجی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ایسے حضرت ابو سعید خدری بھی اپنی کنیت سے مشہور ہیں، نام سعد ابن مالک۔ غزوہ احد میں شرکت کے لیے آئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کو واپس کر دیا، غزوہ احد میں یہ شریک نہیں ہو سکے۔ اسی غزوہ احد میں ان کے والد شریک ہوئے اور شہید ہوئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں، حضرت ابو سعید کے بارے میں، کان من افقہ احداث الصحابہ، احداث نوجوان، کان من افقہ احداث الصحابہ، نوجوان صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب غزوہ احد میں والد محترم شہید ہو گئے، کچھ مال وغیرہ کچھ نہیں چھوڑا، گھر میں دقت آئی، پریشانی آئی، خود تو چھوٹے تھے اسی لیے غزوہ احد سے واپس کر دیے گئے تھے۔ فرماتے ہیں ماں تارا کانا شیء، ابا جان نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ابا نے کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ گھر کی ضرورتوں کو پورا کر لیا جائے۔ ہمارے والد کا انتقال ہوا، حضرت ابو سعید خدری کی اس بات پر یاد آیا، ہمارے والد کا انتقال ہوا 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، یقین مانو ان کے ترکے میں 1 روپیہ بھی نہیں ملا، ان کے ترکے میں 1 روپیہ بھی میرے حصے میں نہیں آیا، کہ کیوں؟ کہ الماری میں سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ ابا جان
جو کچھ آتا تھا مدرسے کے اوپر لگا دیا کرتے تھے اپنا ذاتی میں. مدرسے کے لیے جو کچھ آتا تھا وہ تو مدرسے کے اوپر خرچ ہی کرتے تھے. اپنا بھی جو کچھ آیا وہ مدرسے کے اوپر لگایا. جو مکان بنایا اپنا اب سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے 25 سال پہلے تو مکان ہی بنایا 30-32 سال پہلے بٹھیڑ ہے ایک جگہ قریب میں, وہاں دادا کے ساتھ رہتے ہوئے ایک چھوٹی سی زمین خریدی تھی والد صاحب نے 30-35-40 سال پہلے. یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مدرسے کے پیسوں سے خریدی ہوگی کیونکہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھے 40 سال پہلے. تو ایک چھوٹی سی زمین خرید کر ڈال دی, پھر 10-15 سال کے بعد اس کو بیچا تو اچھی رقم بھی گئی, اسی سے پھر اپنا یہ مکان بنا دیا. بس تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کو خود فرمایا کرتے تھے میرے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کا اپنا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں ہمارے ابا جان شہید ہوئے تو انہوں نے کچھ مال نہیں چھوڑا. ایک تک آیا تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھے دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے بس ایک جملہ فرمایا, ابھی میں نے کچھ نہیں کہا کہ میں کس غرض سے آیا ہوں, میں کیا تھا کس نیت سے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی ضرورت رکھوں گا, بتلاؤں گا کہ ابا کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے, گھر میں کوئی نہیں ہے بڑا اور گھر میں کچھ نہیں ہے. ابھی میں نے کچھ نہیں کہا, مجھے دیکھتے ہی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استغنا اغناہ اللہ, جو اللہ سے غنا چاہے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا. بس فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا, سمجھ گیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے, گویا کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی ضرورت نہ رکھو چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. بس مجھے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا من استغنا اغناہ اللہ, جو اپنی ضرورت کو صرف کس کے سامنے رکھے گا, اللہ کے سامنے رکھے گا. نفس کا غنا جو چاہے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا. فرماتے ہیں خاموشی کے ساتھ واپس آ گیا, جو کہنے کی نیت سے گیا تھا پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ ذکر نہیں کیا. امام باقری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے سن 74 ہجری میں انتقال ہوا, جمعے کا دن تھا, بقیع میں دفن کیے گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض حضرات نے سن 64 ہجری لکھا, 10 سال کا فرق. امام باقری نے سن 74 ہجری لکھا, بعض حضرات نے 64 لکھا اور بعض حضرات نے سن 63 ہجری لکھا. حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 12 غزوات میں شریک ہوئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 12 غزوے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ, حلوہ مٹھاس والی, خضرہ سرسبز. انسان کی طبیعت ہے اس کو میٹھی چیز اچھی لگتی ہے, انسان کی فطرت ہے اس کو اس کی نگاہوں کو سبزہ اچھا لگتا ہے. اس لیے آدمی گھومنے پھرنے کے لیے ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سرسبزی ہو, باغات ہو, صحرا اور جنگل میں نہیں جاتا آدمی, ایسی جگہ پر جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ, آدمی کو مٹھاس اچھی لگتی ہے. مٹھاس کی وجہ سے بعض اوقات نقصان دینے والی چیز بھی استعمال کرتا ہے. ایک آدمی شوگر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے لیکن چکھے گا ضرور کیونکہ مٹھاس اچھی لگتی ہے. کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جو یوں کہے کہ مجھے میٹھا اچھا نہیں لگتا. تو عام طور سے آدمی مٹھاس کو پسند کرتا ہے, بلکہ بعض حضرات تو خود ہمارے خاندان میں بھی تھے, ہمارے دادا ہی سمجھ لو, دادا کے بھائی تھے, انتقال ہو گیا, وہ ایک کپ چائے کے اندر 5-6 چمچی چینی کے ڈالا کرتے.
اور کہا کرتے تھے کہ میں چائے کس لیے پیتا ہوں؟ مٹھاس کی وجہ سے. چائے کی ضرورت نہیں، لیکن چائے کس لیے پیتا ہوں؟ تاکہ ذرا منہ میٹھا ہو جائے. اس لیے چائے کے اندر ایک کپ چائے کے اندر 4-5 چمچے ڈالا کرتے تھے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی چائے کے اندر بہت میٹھا پیا کرتے تھے. ان کے بارے میں بھی مشہور ہے، بہت میٹھا پیا کرتے تھے چائے کے اندر. تو حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے الدنیا حلوۃ خضرا، مٹھاس اور سرسبز ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے. خلیفہ کے معنی آتے ہیں اپنی جگہ کسی اور کو قائم مقام بنانا. اس سے معلوم ہوا ہم دنیا کے مالک نہیں ہیں، دنیا کا مالک تو اللہ ہے. ملکیت اللہ کی ہے، عارضی طور پر اللہ نے ہم کو یہ دنیا دے رکھی ہے بطور خلافت کے، بطور ملک نہیں بلکہ بطور خلافت. اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور نائب جو ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوا کرتا، مالک تو اصل ہوا کرتا ہے، اور اصل اللہ رب العزت ہے. یہ حدیث شریف یہی اشارہ کر رہی ہے وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا. حالانکہ انسان کیا کرتا ہے؟ مالی مالی، داری داری، میرا مال میرا مال، میرا گھر میرا گھر. چند سال ہو پھر تم نکل جاؤ گے دنیا سے، پھر تمہاری اولاد کہے گی میرا گھر میرا گھر، پھر وہ اولاد بھی جائے گی تو پوتے کہیں گی کہ میرا گھر میرا گھر. تمہارا تو جب ہوتا ہے جب تمہارے ساتھ ساتھ چلا جاتا، تم تو یہیں چھوڑ کر جا رہے ہو، معلوم ہوا کہ تمہارا نہیں بلکہ یہ صرف تمہیں برتنے کے لیے اور گزارے کے لیے دیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اس لیے اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیسے عمل کرتے ہو. کیا دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ جاتے ہو، مالک اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اور اپنا تصرف غلط کر دیتے ہو، یا مالک اللہ کو سمجھتے ہو اور دنیا کو محض ضرورت کی چیز سمجھتے ہوئے اس سے دل نہیں لگاتے؟ کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھیں گے. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیسے عمل کر رہے ہو، اس کو راضی کرنے والے یا اس کو ناراض کرنے والے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. دنیا کے فتنے سے ڈرو، کیونکہ دنیا آدمی کو آخرت سے غفلت میں ڈالنے والی. جو آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگا وہ آخرت سے غافل ہوگا، اور جو آدمی دنیا سے دل نہیں لگائے گا وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا. علماء نے دنیا کی مثال کشتی کی بتلائی ہے. کشتی پانی پر چلتی ہے، لیکن جس دن پانی کشتی میں آ جائے اسی دن کشتی اور اسی وقت کشتی ڈوب جائے. یہی حال انسان کے دل کا ہے. دل دنیا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جس دن وہ دنیا دل کے اندر پہنچ جائے گی دل کی کشتی ڈوب جائے گی اور نقصان کرے گی. اب کشتی جہاز دنیا کے اس کونے سے اس کونے پر پہنچ جاتا ہے، پانی کے اوپر اور کتنا ٹنوں پانی ہے سمندر کے اندر، لیکن اسی کا اگر 1,00,000واں حصہ کشتی اب جہاز کے اندر آ جائے غرق ہو جائے. کہاں تو اتنے ٹنوں پانی کے اوپر جا رہا ہے اور کہاں اتنا سا پانی بھی اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتا. یہی حال دنیا کا ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے فاتقوا الدنیا. دنیا سے ڈرو. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. دل لگانے کے قابل صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت. صرف ایک ہی ذات دل لگانے کے لائق اور اسی کے قابل. اللہ سے دل لگایا جائے بس.
فاتقوا الدنیا، دنیا کے فتنوں سے ڈرو، دنیا کے جھمیلوں سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ عورت بھی مرد کو فتنے میں ڈالنے والی، آخرت سے غفلت میں ڈالنے والی، دنیا کی محبت میں مبتلا کرنے والی اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے والی۔ اس لیے فرمایا واتقوا النساء، مطلب یہ عورتوں کے ان چیزوں سے اور ان باتوں سے بچو جو آخرت کو نقصان پہنچانے والی۔ یہ مطلب نہیں کہ عورتوں سے بچ کر بالکل ان سے الگ ہو جاؤ، انقطاع عن النساء کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ واتقوا النساء ای واتقوا فتنة النساء، عورتوں کا جو فتنہ ہے جسے اوپر فرمایا جا رہا ہے، اضر علی الرجال، عورت کو آزمائش بنایا ہے مرد کی آخرت کے بننے اور بگڑنے کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو۔ جو عورت کے فتنے سے بچ گیا اس نے اپنی آخرت کو بچا لیا، اور جو عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اس نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ فرما رہے ہیں فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ آیا وہ عورت کے بارے میں آیا، عورت کی وجہ سے فتنہ آیا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورت کے بارے میں۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، واقعے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس کو سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا، اور وہ کیا؟ ایک آدمی نے اپنے چچا یا چچزاد بھائی سے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام دیا، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات نے بیوی لکھا ہے، انہوں نے انکار کر دیا، تو اس آدمی نے اس کو قتل کر دیا باپ کو، کس لیے؟ تاکہ اس کی بیٹی یا اس کی بیوی سے نکاح کر سکے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کرنے والا کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے، حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ایک بیل ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد قاتل کا پتہ چل جائے گا، پورا واقعہ ہے۔ اس میں بنی اسرائیل نے کٹ حجتی کی، باتیں کی اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے سختیاں آتی چلی گئی۔ تو بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، ان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ ہے وہ عورت کے بارے میں۔ بعض حضرات نے ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ لکھا ہے بلعم ابن باعور کا۔ یہ ایک راہب تھا بنی اسرائیل کا، مستجاب الدعا تھا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے، لوگ اس کے پاس آ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اس کی قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ قوم جبابرہ عمالقہ وادی تیہ میں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر وہ لوگ گھبرا گئے، سمجھ گئے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بلعم ابن باعور کے پاس آئے کہ تم موسیٰ اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کر دو، اس لیے کہ تم مستجاب الدعا ہو، تمہاری دعا کی برکت سے ہم ان سے بچ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تو نبی ہیں، میں نبی کے خلاف کیسے بد دعا کروں، میں نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے خوب اس کے اوپر اصرار کیا،
یہ تیار نہیں ہوا، یہی کہتا رہا کہ موسیٰ نبی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کی قوم نے اس کے لیے بہت مال و دولت اور عورتوں کا انتظام کیا، تو یہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ نکلا اپنے صومعہ سے اور ایک پہاڑ پر گدھے پر سوار ہو کر چلا۔ راستے میں گدھے نے آگے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ گدھا بھی جانتا تھا کہ یہ ایک نبی کے خلاف چلنے کے لیے نکلا ہے، تو آگے چلنے سے اس نے انکار کر دیا، ڈھیٹ بن گیا۔ تو یہ اس پر سے اتر کر پھر پیدل گیا آگے، اور پھر ایک جگہ ایسی جگہ پہنچ کر جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کا لشکر نظر آ رہا تھا، وہاں کھڑے ہو کر اس نے بد دعا شروع کی۔ لیکن جیسے ہی بد دعا شروع کی، بد دعائی جملہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے نکلنے کے بجائے اپنے قوم کے لیے نکلا، اور جب دعائیہ کلمہ کہتا تو حضرت موسیٰ کا نام نکلتا، جب بد دعا کا جملہ نکالنا چاہتا تو اپنی قوم کا نام زبان پر آتا، اور جب کوئی دعائیہ جملہ نکالتا تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا نام زبان پر آتا۔ جب بھی اس کو تنبیہ نہیں ہوئی اور یہ اسی پر لگا رہا، اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو ایسا کر دیا کہ لٹک کر پیٹ تک آ گئی۔ تو اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم نے میری دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ جب زبان یہاں تک نکل کر آ گئی، اب کیا کرے گا؟ نہ کھانے کا نہ پینے کا، چہرہ بدصورت ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ تم نے میری دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ اب جب تم نے میری دنیا اور آخرت ہی برباد کر دی تو چلو میں تمہیں ایک طریقہ بتلاؤں اب موسیٰ اور ان کے لشکر سے بچنے کا، اور وہ کیا؟ ایک ہی صورت ہے، ان کے لشکر کو عورتوں کے فتنے میں مبتلا کر۔ اگر موسیٰ کا لشکر زنا کاری میں لگ گیا تو پھر تم ان سے بچ جاؤ گے، ورنہ تم ان سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس کی قوم نے اپنے قبیلے کی اور اس کے قوم کی بہت ساری عورتوں کو تیار کر کر سجا سوار کر حضرت موسیٰ کے لشکر میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو پوری قوم کو تاکید کی کہ کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے کسی عورت کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور دشمن کا ایک ہتھیار ہے جو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک سردار زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، بعض حضرات نے اس کا نام زمزم لکھا، اور اس کے زنا میں مبتلا ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے 70,000 فوجی مرے اس ایک آدمی کی زنا کا حصہ۔ اسی کے اوپر محدثین نے لکھا ہے اگر قوم میں ایک گناہگار ہو جائے تو پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ ایک زنا کے اندر مبتلا ہوا، پوری قوم مبتلا ہو گئی، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے اس وقت۔ پھر بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں قوم عمالقہ مغلوب ہوئی۔ یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسی ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں، عورت کا ہتھیار۔ عربوں کو جو کمزور کیا گیا اس کے لیے یہی ہتھیار اختیار کیا گیا۔ مال دولت تو مردوں کا، ان کا عورتوں کا اپنا ہے۔ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے ان کے پاس کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اگر وہی اس کے ساتھ کچھ عقل کا معاملہ کر لیتے تو آج ایک ان کی عزت ہوتی۔ لیکن یہود و نصارہ جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں پہلے سے، انہوں نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشغول کر دیا۔ جو آدمی عورتوں کے ساتھ
غلط کاری میں مبتلا ہو جائے گا یا جو قوم مبتلا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شجاعت کو ختم کر دے گا۔ عرب کمزور جو پڑے ہیں وہ عورتوں کے فتنے کی وجہ سے پڑے ہیں۔ بڑے بڑے عربوں کے یہاں ملک کے جو بادشاہ ہیں، ملکوں کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کے گھروں میں ان کی بیویاں یہودیہ یا نصرانیہ ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے یہی ہتھیار استعمال کیا، کیونکہ جس قوم کو کمزور کرنا ہو اس کو عورتوں کے ساتھ مشغول کر دیا جائے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشوم فی المرأة والدار والفرس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب اپنے والد محترم کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت سے 1 سال یا 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے 1 سال یا 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سن 84 ہجری میں انتقال ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اپنے والد کے ساتھ اسلام بھی لائے اور اپنے والد کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ صحابہ اکرام ان کے بارے میں بڑے اونچے الفاظ فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی فرمایا کرتے تھے ان املک شباب قریش لنفسہ فی الدنیا عبداللہ ابن عمر۔ قریش کے نوجوانوں میں اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والا جوان عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ قریش کے جوانوں میں اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے، اپنی خواہشات پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے عبداللہ ابن عمر ہیں۔ اور صحابہ ان کے بارے میں یہ بھی فرماتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب دنیا آئی تو دنیا نے ہر ایک کو متاثر کیا۔ اگر دنیا سے کوئی متاثر نہیں ہوا تو وہ تھے عمر اور عمر کے بیٹے عبداللہ۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 1000 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا۔ غلام خریدتے تھے اور آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک ہی غلام کے آزاد کرنے کے بارے میں احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ایک عبد کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے اسی عبد کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے 1000 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ما رأیت اورع من ابن عمر وما رأیت اعلم من ابن عباس۔ میں نے ابن عباس سے بڑا عالم نہیں دیکھا اور ابن عمر سے بڑا پرہیزگار نہیں دیکھا۔ ما رأیت اورع من ابن عمر وما رأیت اعلم من ابن عباس۔ ابن عمر سے زیادہ پرہیزگار اور ابن عباس سے زیادہ عالم، بڑا عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی کا خوب زمانہ پایا، خوب احادیث سنی، لیکن نقل روایات اور مسائل کے جوابات میں انتہائی محتاط تھے۔
بہت کم روایت نقل کرتے تھے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بہت طویل سفر عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کیا, پورے سفر میں میں نے ان سے ایک روایت بھی نہیں سنی. اتنے محتاط. بعض مرتبہ بعض لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ معلوم کیا, فرمایا لا ادری, ارے بھائی ہمیں نہیں معلوم. یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم. اور پھر یہ ارشاد فرمایا اتریدون ان تجعلوا ظہورنا جسورا فی جہنم, تم یوں چاہتے ہو کہ ہماری گردنوں کو اور ہماری کمر کو جہنم پر پل بنا دو. بعد میں لوگوں سے کہتے پھرو گے اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, ارے ہم نے تو ابن عمر سے فتویٰ لیا تھا. یقولون افتانا ابن عمر, اس لیے فرماتے تھے کہ ہم اپنی کمر کو تمہارے لیے جہنم کا پل نہیں بنائیں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے. بھاولپور میں جو ادھری پڑوس کے ملک کا کوئی شہر تھا, جب تو ملک ایک تھا, ساتھ مقدمہ چل رہا تھا سود کے بارے میں. مقدمہ نہیں چل رہا, کوئی مجلس چل رہی تھی سود کے بارے میں, اس پر گفتگو ہو رہی تھی. بڑے بڑے لوگ موجود تھے, علامہ انور شاہ صاحب کی مجلس تھی, بڑے بڑے لوگ موجود تھے. اس زمانے کے بعد حضرات سود کے فوائد کو بیان کر رہے تھے, منافع بیان کر رہے تھے, اور یہ کہ اگر مسلمان اگر اس کی طرف نہیں آئے گا تو مالی اور اقتصادی اعتبار سے انتہائی نقصان اٹھائے گا. وہ اپنی بات, یہ اپنی بات, وہ اپنی بات. علامہ انور شاہ صاحب خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. جب کافی دیر ہو گئی اسی پر گفتگو چلتے ہوئے تو گردن اٹھائی, اور گردن اٹھا کر صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا, مولانا جو چاہے جہنم میں جائے لیکن جہنم میں جانے کے لیے ہماری گردن کو پل نہ بنائے. یعنی جو چاہے سود استعمال کرے, کسی کا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں روکا جا سکتا. کوئی عالم, کوئی مفتی کسی کا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں روک سکتا, مسئلہ بتا سکتا.